حامدا ومصلیا ومسلما۔ آج کے مادہ پرست دور میں لوگوں نے حسب منفعت اپنا اصول بنا رکھا ہے، یعنی جہاں اس کے فائدے کی بات ہوگی وہاں پھونک پھونک کے قدم رکھے گا۔ وہ ہر اچھے اور برے انسان سے رشتہ استوار اور خوشگوار رکھے گا، لیکن جہاں اس کا فائدہ نہیں ہوگا وہاں اچھے انسان کو بھی بد سے بدتر بنانے سے گریز نہیں کرے گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، برے انسان کے لیے بھلے انسان پر پوری طاقت سے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برے انسان کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ایسے لوگوں کا ذکر کس طرح کرتا ہے۔ قرآن نے جہاں مومنین صالحین کو خوشخبریاں سنائی ہیں اور ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وہیں مشرکین و منافقین اور فساق و فجار کو عذاب سے ڈرایا ہے اور وعیدیں سنائی ہیں۔ ہر مسلمان ابو لہب کو اسلام مخالف اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن جانتا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو کمایا، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔ قرآن زانی اور زانیہ کے بارے میں فرماتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ آیت کریمہ میں زانی اور زانیہ کی سزا بتائی گئی، یہ بھی کہا گیا کہ ان پر رحم نہ کیا جائے تاکہ لوگ ان کی سزا دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان سے پاک باز مومن نکاح نہ کریں، یہ ان پر حرام ہے۔ چور اور چورنی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فاسق کے بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے دو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو فاسق اور جھوٹا فساد پھیلانا چاہتا ہے، 2 گروہوں میں تصادم کرانا چاہتا ہے، اس کی خبر پر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور واویلا مچانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تحقیق بھی نہیں کرتے۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والے سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور سورۃ القلم میں ارشاد فرماتا ہے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین۔
ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسم کھانے والا، ذلیل، بہت طعنے دینے والا اور بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار، درست خو، اور اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں، یعنی 10 برائیاں بیان فرمائی ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن 10ویں بات کہ اصل میں خطا ہے، یعنی کہ میرے حرامی ہونے کی بات جو فرمائی ہے اس کا حال مجھے معلوم نہیں، یا تو سچ سچ مجھے بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا، تو اس سے ہے۔ ولید نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، یعنی کہ مجنون کہا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیوب ظاہر فرما دیے۔ اس سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں برے لوگوں کو برا کہا گیا، ان کی نشانیاں بتائی گئی، ان کی سزا بتائی گئی، ان سے دور رہنے اور بچنے کی ہدایت کی گئی، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا کہ جو تمہارے درمیان ہیں، تمہاری شکل و صورت میں ہیں، تمہاری طرح کلمہ و نماز پڑھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلامی اخبار و روایات کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ آج جو ایسے بدکار لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر سچ کا مقابلہ کر رہے ہیں، باطل کا ساتھ دے کر حق کا مقابلہ کر رہے ہیں، ظلم و بربریت کا ساتھ دے کر انصاف کا خون کر رہے ہیں، عورت و دولت کی ہوس میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، جس قدر ان سے ہو سکتا ہے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہی یزیدی ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی ایمان فروش ہیں، وہی بے ایمان ہیں، وہی منافق ہیں، وہی قوم کے غدار ہیں، اور انہیں ایمان و عقائد سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ظلم کا اختتام ہے، ہر فرعون کی ہلاکت ہے، اور ہر یزیدی کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔